اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ سب فنا ہو جانے والا سامان ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے اور یہ مکار دنیا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ کوئی بھی آج تک ایسا انسان دنیا میں نہیں آیا جس کے جو دنیا کے پیچھے لگا ہو اور دنیا کی محبت اور دنیا کو اپنا مقصود بنا کے زندگی گزار رہا ہو اور دنیا نے اس کے ساتھ وفا کی ہو۔ یہ دنیا بالکل بے وفا ہے اور یہ ظاہری تھوڑا سا کھیل کود کا سامان ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل کود کا سامان ہے، تھوڑا سا ظاہری زیب و زینت کا سامان ہے۔ اس کو دیکھ کے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دھوکے باز دنیا ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچا لے اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا دے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ دنیا یہ دار الارتحال ہے، یہ سفر کرنے کی جگہ ہے، کوشش کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا یہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے ساری دنیا کے انسانوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اس لیے ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے باز شیطان وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے بارے میں حضرت زرار بن زمرہ الکنانی فرماتے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کئی مرتبہ ان کو دیکھا کہ محراب میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے اور یتململ السلیم، ایسے تڑپ رہے ہیں جس طرح ایک جیسے یعنی ازدہے کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، وہ یبکی بکا الحزین، اور جیسے غم کا مارا انسان روتا ہے، ایسے بہت شدت کے ساتھ وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور دنیا کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ دنیا الیہ تصوفتی، اے دنیا تو کیا مجھے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے، الیہ تغررتی، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے ہاتھ غری غیری، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کے دھوکے میں ڈال، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ قد بدت کے ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دینے کے بعد لا رجعت لی فیک، اب کوئی رجوع میں نہیں کر سکتا تجھ سے، کیوں؟ اس لیے کہ فعمرک قصیر، یہ دنیا تیری عمر بہت تھوڑی ہے، وہ مجلسوں کے حقیر، اور تیرے پاس بیٹھنا یہ بہت حقارت کی بات ہے، وہ خطروں کے یسیر، اور تیرا دنیا کا سامان یہ بہت ہی زیادہ تھوڑا ہے، آہن من قلت الذات و بعد سفر و وحشت طریق، ہائے افسوس اس بات پر کہ راستہ بہت لمبا ہے، بہت لمبا راستہ ہے، اور راستہ بڑا وحشتناک ہے، سفر بہت لمبا ہے، راستہ بہت وحشتناک ہے۔ اس لیے میرا آخرت میں کیا ہوگا، اپنے آخرت کی فکر میں اس دنیا کو اپنے سے دور کر لیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا صفرا و یا بیضا غری غیری، اے سونا اور اے چاندی کسی اور کو جا کے دھوکے میں ڈال، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ الا و ان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں یہ کان کھول کے سن لو کہ دنیا تھوڑا سا نقدی کا سامان ہے، یہاں پر نیک بھی کھا رہا ہے اور نافرمان بھی کھا رہا ہے۔ الا وان الآخرۃ اجل صادق یقضی فیہا ملک قادر، اور کان کھول کے سن لو آخرت ایک ایسا دن ہے جس کا وقت مقرر ہے اور وہ وقت آنے والا ہے، اور آخرت والے دن وہ اللہ جو سب کا بادشاہ ہے، سب کا شہنشاہ ہے، وہی فیصلہ کرے گا اور بڑی قدرت والا ہے۔ الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، اور کان کھول کے سن لو خیر اور بھلائی ساری کی ساری اس کی جگہ جنت ہے۔ الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، اور سارے جتنے بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی شر ہیں، یہ شر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خیر کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے، شر کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، اور کان کھول کے سن لو، اپنا عمل تیار کر کے رکھو، آخرت کے لیے اعمال بنا لو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، اور اس بات کی یقین دلوں میں بٹھا لو کہ تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی خیر کا عمل کرے گا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرے کے برابر شر کرے گا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے۔ الکیس من دان نفسہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کر لے، اپنے نفس کو تابع کر لے، اور وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال تیار کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، اور بے وقوف اور نادان ہے وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع کر دے، اپنی منچائی والی زندگی گزارے، اپنی جی چاہی والی زندگی گزارے، اور اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ، یہ دنیا کوش کر کے پیٹھ موڑ کے واپس جا رہی ہے، اس کی پیٹھ تمہاری طرف ہے، اور یہ دنیا تمہیں چھوڑ کر یہ جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت یہ تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، ہر دن یہ آخرت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دیکھو بعض لوگ وہ ہیں جو دنیا کے بیٹے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو آخرت کے بیٹے ہیں۔ بعض دنیا کے غلام ہیں اور بعض آخرت کے غلام ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اگر تمہاری یہ طاقت ہے، تم یہ کر سکتے ہو کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، تو ایسا ہی کر لینا، دنیا کے بیٹے بن کے زندگی نہ گزارو۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے بن کے زندگی گزارنا، اس لیے کہ ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل کا وقت ہے، آج حساب کا وقت نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر ایسی محنت کر لیں کہ جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ کا ناراض ہو جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی امت کو یہ سبق سکھایا
کہ دیکھو تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی محنت اس بات کی ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر سے ہر اللہ کے غیر کا یقین نکل جائے اور ایک اللہ کی ذات کا یقین دلوں میں آ جائے، مخلوق کی بڑائی اور مخلوق کی عظمت اور مخلوق کی طاقت کا یقین دلوں سے نکل جائے اور ایک اللہ کی ذات کا یقین دلوں میں آ جائے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سارے نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے۔ ہر نبی نے ایک ہی آواز لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی عاد اخاہم ہودا۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ دیکھو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کو اپنا معبود بنا لو، بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا محبوب نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دل لگانے کے قابل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں۔ الہ کسے کہا جاتا ہے؟ الہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف سب سے پہلے جس کی طرف انسان متوجہ ہو اپنی تمام پریشانیوں میں، جس کی طرف دل کا رخ سب سے پہلے جائے وہی اس کا الہ ہے، کہ جس کی طرف دل مائل ہو جائیں اور جس کو حاصل کر کے دل مطمئن ہو جائیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہیں، اللہ ہی ہمارے مقصود ہیں اور اللہ ہی ہمارے مطلوب ہیں اور اللہ ہی ہمارے محبوب ہیں۔ دلوں کی گہرائیوں کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی اور قدرت اور طاقت کا یقین دلوں میں اتر جائے، سارا اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اکیلا اللہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کا ارادہ سب کے ارادوں پر غالب ہے، اللہ کی مشیت سب کی مشیت پہ غالب ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری دنیا کے بادشاہوں، ساری دنیا کے وزیروں، ساری دنیا کے تاجروں، ساری دنیا کے مادی نقشوں والوں، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا بلکہ جو اللہ رب العالمین چاہے گا وہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان، پچھلے زمانے میں بھی جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اس زمانے میں بھی جو اللہ چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور جو اللہ نہیں چاہ رہا وہ نہیں ہو رہا، اور آئندہ زمانے میں بھی جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو تم چاہو گے تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کا چاہنا سب کے چاہنے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا کرنا چاہے پیدا کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں، جس کو اختیار کرنا چاہے اختیار کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے اللہ تعالیٰ چاہیں بیٹیاں دے دیں، وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور جسے اللہ چاہیں لڑکے دے دیں، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بیٹے بھی دے دیں بیٹیاں بھی دے دیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے اللہ چاہے نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے۔ اللہ کی چاہت اور اللہ کی مشیت اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کامیاب کرنا چاہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر اسے ناکام نہیں کر سکتے، اور جسے اللہ ناکام کرنا چاہے ساری دنیا کے انسان مل کر اسے کامیاب نہیں کر سکتے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دیں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دیں اور پریشانیوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیں تو اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ بند کر دیا اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیے، اور پوری امت کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عظمت و بڑائی کو دل میں اتارو۔ آپ بھی اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ قل اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو یہ سارے ملک کا مالک ہے، یہ سارے جہان کا مالک تو اکیلا ہے۔ تو الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت کی کرسی پہ بٹھا دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے بادشاہت سے نیچے اتار دے، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت کی چوٹی پہ پہنچا دے، اور وتذل من تشاء، اور جسے چاہے اس کو ذلت کی گڑھوں میں اتار دے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرنے والا اور دن میں رات کو داخل کرنے والا، زندہ کو مردہ کرنے والا، زندہ میں سے مردہ نکالنے والا، مردہ میں سے زندہ نکالنے والا، سب کچھ تیری قدرت میں ہے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سارے گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دے دوں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ تم سارے گمراہ ہو، اگر اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت ملے گی، اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سارے بھوکے ہوئے، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھو، ان کو بٹھاؤ بھائی، بیٹھو، اتنا آگے آتے پھر اٹھتے کیوں سامنے سے؟ اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پیٹ نہ بھرنا چاہے تو ساری دنیا کے کھانے ایک آدمی کھا لے، اور اللہ اس کا پیٹ نہ بھرنا چاہے تو ساری دنیا کے کھانے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ جو انسان دنیا سے ہدایت کے بغیر جاتا ہے، ہدایت کے بغیر چلا گیا تو جاتے ہی اس کو ایسی بھوک لگتی ہے کہ ساری دنیا کے کھانے کھلا دیے جائیں اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ساری دنیا کے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے، اللہ کا ارادہ نہیں ہے پیاس بجھانے کا، تو اس کو پانی کے پینے سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ جب اس میں سے پیاس بجھانے کی صفت کو نکال لیں گے تو پانی خود کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسوکم، اے میرے بندے تم سارے ننگے ہو مگر جسے میں کپڑا پہناؤں، مجھ سے کپڑے مانگو۔ جنت کی حور 70 جوڑے پہنی ہوئی ہوگی، ہر جوڑے کے بعد دوسرا جوڑا نظر آئے گا، اور 70 جوڑوں کے بعد اس کا جسم نظر آئے گا، اور اس کے جسم کے اندر اس کا دل نظر آئے گا، اور دل کے اندر جنتی کی محبت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کپڑے پہن کر بھی جسم نہ چھپے۔ یا عبادی کلکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم رات دن میرے احکامات کو توڑ رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو اور غلطیاں کر رہے ہو، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، اس لیے مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین، دنیا میں آنے والا سب سے پہلا انسان اور سب سے آخری انسان اور سارے کے سارے انسان اور سارے جنات، اور ایک روایت میں ہے وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، تمہارے جوان اور بوڑھے، وَذَكَرَكُمْ وَأُنْثَاكُمْ، تمہارے مرد اور عورتیں، وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، تمہارے زندہ اور مردہ، یہ ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، یہ سارے متقی ترین انسان بن جائیں اور سب کا دل
تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہو جائے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ متقی دل والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ اگر پوری روئے زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسانوں سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرے برابر زیادتی نہیں ہوگی۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا من لا تضرہ ذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، انسانوں کے گناہ سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور انسانوں کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اس کے اپنے اوپر آگے گرتا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوگا اس کی ہدایت کا اس کی ذات کو فائدہ ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اپنے اوپر ہوگا۔ من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو پاکیزگی اختیار کرے گا اس کی پاکیزگی کا اس کو خود کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے انسانوں کے نیک اعمال سے اللہ کی بڑائی میں کوئی زیادتی نہیں آئے گی اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملکی شیئا، اے میرے بندو تمہارے اولین اور آخرین انسان اور جنات، اور دوسری روایت میں تمہارے جوان اور بوڑھے، زندہ اور مردہ، مرد اور عورتیں، یہ سارے فاجر ترین انسان بن جائیں، نافرمان ترین انسان بن جائیں۔ اس امت کا سب سے بڑا فاجر انسان ابو جہل ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر پوری روئے زمین ابو جہل جیسے انسانوں سے بھر جائے تو ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت میں ذرے برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات ورا الورا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ تمام صفات محامد کا جامع ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین انسان اور جنات، زندہ اور مردہ، جوان اور بوڑھے، مرد اور عورتیں، یہ سارے کے سارے ایک چٹھیل میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے اپنا سوال کرے، اپنی حاجت مجھ سے مانگے اور میں سب کو ان کا مانگا ہوا دے دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے، جتنی کمی سمندر میں آتی ہے اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے۔ سوئی کو سمندر میں ڈالیں تو پانی کا قطرہ اس میں لگتا ہے، سمندر میں تو کمی آئی لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میرے بندو مجھے پہچانو، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے۔ قرآن میں اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، مجھے پہچانو، اور اللہ کو پہچاننا اللہ کی معرفت اور اللہ کا تعلق عبدیت کا ہے۔ ایسا اللہ کو پہچانو کہ پھر اللہ کے بندے بن کے زندگی گزار، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک اپنی منچائی کو قربان کر دو، اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے بن۔ اللہ کو پہچان لینا، اللہ کی معرفت کا حاصل کر لینا، یہ اس انسان کی سب سے بڑی معراج ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کا تعارف کرا رہی ہے۔ یہ آسمان یہ اللہ کی بڑائی کے گیت گا رہا ہے، یہ زمین یہ اللہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے،
یہ سورج اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے، یہ چاند اللہ کی عظمت و بڑائی کو بیان کر رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی اختیارات کو بیان کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر یہ اللہ کی عظمت و بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، ساری دنیا کے درختوں کی ٹہنیاں اور ٹہنیوں میں پتے اور ان ٹہنیوں میں پھل اور ان پھلوں کا ذائقہ، پھلوں کا رنگ، یہ ساری مخلوقات یہ اللہ کی عظمت کی طرف دعوت دے رہی ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں اے میرے بندو مجھے پہچانو، میں کتنی بڑی قدرت و طاقت والا ہوں، مجھے پہچانو گے، میری قدرت و طاقت تمہارے دل میں آ جائے گی تو کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرو۔ اس لیے جو اندر میں جتنا اللہ کا تعارف دل میں آئے گا اور اللہ کی ذات کا یقین دل میں آئے گا اور اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو یہ اللہ کے اوامر کا پابند بنے گا۔ اس نے فرمایا اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، حالانکہ ساری بات یقین کی ہے، ساری بات کیا کی ہے؟ یقین کی، اپنے تعارف کرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں، اس لیے کہ جو اندر میں یقین ہوگا اس کے بقدر اعمال جسم سے ظاہر ہوں گے۔ اگر دلوں کا یقین اللہ کی ذات پر ہوا اور اللہ کی طاقت اور قدرت کا یقین دل میں ہوگا، اللہ کے غیر سے نگاہ ہٹ جائے گی اور ایک اللہ کی ذات پر نگاہ چل جائے گی، تو جتنا دل میں ایمان پختہ ہوتا جائے گا، یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کی آنکھوں کا دیکھنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، پھر یہ آنکھوں سے حرام نہیں دیکھے گا۔ تو دل میں یقین اللہ کی ذات کا ہو گیا اور اللہ کی قدرت و طاقت کا یقین دل میں آ گیا، اور یہ یقین آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ خالق اور مالک ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، اس کو راضی کرنے میں کامیابی ہے، اسے ناراض کرنے میں ناکامی ہے، تو اس انسان کے کان اللہ کی نافرمانی کی آوازوں کو نہیں سنیں گے، اس کی زبان اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بولے گی، اس کے ہاتھ اللہ کی چاہت کے خلاف نہیں حرکت کریں گے، اس کے پاؤں اللہ کی ناراض کرنے والی جگہوں کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ پھر یہ تجارت کرے گا، تجارت میں اللہ کے اوامر کے خلاف تجارت نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کر کے تجارت نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کر کے زمیندارہ نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کر کے ملازمت نہیں کرے گا، یہ اپنے گھر والوں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوگا، ان کے متعلقہ بھی احکامات کو پورا کرے گا، یہ بازار میں جائے گا، بازار کے احکامات کو پورا کرے گا، یہ غریب ہے، غربت میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، مالدار ہے، مالداری میں اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے گا، یہ بھوکا ہے، بھوک میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ پیاسا ہے، پیاس میں اللہ کے احکامات کو تلاش کر کے ان کو پورا کرے گا، یہ بیمار ہے، بیماری میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا، یہ شہر میں ہے تو شہر میں رہ کر اللہ کو راضی کرے گا، دیہات میں ہے، دیہات میں رہ کر بھی اللہ کو راضی کرے گا، کسی جنگل میں چلا گیا وہاں جا کر بھی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ خلوت میں ہے یا جلوت میں ہے، جس حال میں بھی ہے، صبح شام، صبح سے لے کے شام تک، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے اعمال ہیں، یقین بنیاد ہوتا ہے عمل کا، یقین ٹھیک ہوا تو عمل ٹھیک ہو جائے گا، یقین بگڑ گیا تو عمل بگڑ جائے گا۔ یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، میں تمہارے ان سارے اعمال کو، تمہارے سارے اعمال کو محفوظ کر کے رکھتا ہوں، کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ ثم اوفیکم ایھا، پھر تمہارے سارے اعمال کا میں پورا بدلہ دوں گا، دنیا میں بدلہ ملے گا، دنیا کے اندر اجر ملے گا، دنیا میں برکتیں آئیں گی، اور آخرت میں اصل اجر ملے گا آخرت میں، دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اسے فرمایا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو اچھے حالات دیکھے
اسے اچھے حالات نظر آ رہے ہیں، کامیابی کے، اطمینان کے، عزت کے، سکون کے۔ دنیا میں اگر اچھے حالات وہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، اس کا دل کا یقین ٹھیک ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اب جو حالات آ رہے ہیں وہ حالات اللہ تعالیٰ اس کے حالات بنا رہا ہے، تو جو اچھے حالات دیکھے وہ اس پہ اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے صحیح یقین عطا فرمایا اور میرے اعمال کو تو نے درست کر دیا، میری زندگی کو ٹھیک کر دیا، اور اس کی برکت سے میرے حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جو اچھے حالات نہ پائے، دنیا میں اس کے حالات بگڑے ہوئے آ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ذلت ہے، جب یہ برے حالات اگر آ رہے ہیں تو پھر فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، کسی اور کو بلا برا نہ کہے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اس لیے کہ تیرے اعمال کی خرابی پر تیرے حالات بگڑے ہیں، اور تیرے اعمال اس لیے بگڑے کہ تیرا دل کا یقین بگڑا ہوا تھا۔ یقین درست ہوگا تو یقین کے درست ہونے سے اعمال درست ہوں گے، اعمال درست ہوں گے تو حالات اوپر سے اچھے آئیں گے، اور یقین دلوں میں ٹھیک کب ہوگا؟ جب یقین کو بدلنے کی، یقین کو ٹھیک کرنے کی محنت کی جائے گی، اور وہ محنت انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں، وہ دعوت والی محنت ہے جس میں ایمان کے بولوں کو بولا جاتا ہے، ایمان کے بولوں کو سنا جاتا ہے، ایمان کی نگاہ سے ہر دیکھا جاتا ہے، ایمان ہی کے متعلق سوچا جاتا ہے، اللہ کی قدرت و طاقت کا یقین دلوں میں اترتا ہے۔ جب یہ اندر کا یقین دعوت کی محنت کے ذریعے اندر اترے گا، جب دل ٹھیک ہو گیا تو سارے جسم کے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو پھر اس کے حالات اللہ اپنی قدرت سے ٹھیک کرے گا۔ دنیا کے بھی حالات اللہ اس کے بنائے گا اور آخرت کے بھی حالات بنیں گے۔ اگر اعمال بگڑ گئے، اعمال کے بگڑنے پر دنیا کے بھی حالات بگڑیں گے اور آخرت کے بھی حالات اللہ بگاڑ دے گا۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اعمال کا بگاڑ، جب عمل بگڑ جاتا ہے تو انسان کے سارے حالات اللہ بگاڑ دیتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، وزیر ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، دنیا کے بڑے بڑے نقشے اس کے پاس ہیں، اگر اس کے یقین کے بگاڑ پر اس کا عمل بگڑا اور اعمال کے بگاڑ پر اس کے حالات بگڑ گئے، اب ساری دنیا کی بادشاہت بھی اس کے پاس ہے، تب بھی اللہ اس کے حالات کو بگاڑ کے رکھے گا۔ ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا کا مال، ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کے نقشے اس کے حالات کو بنا نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے 15 اعمال کی خرابیاں بیان کی۔ جب یہ خرابیاں، اعمال کی خرابیاں امت پہ وجود میں آئیں گی تو پھر اللہ کیسے زندگیوں کو اجاڑیں گے۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب اجتماعی مال کو اپنا مال سمجھا جانے لگے، اجتماعی مال کو اپنا مال سمجھ رہے ہیں۔ اذا اتخذ الفیء دیوالا والامانۃ مغرما، اور کسی نے امانت رکھوائی، امانت کو مال غنیمت سمجھ رہے ہیں، امانت کو صحیح ادا کرنے کے بجائے اس میں خیانت ہو رہی ہے۔ والامانۃ مغرما والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے اور اس کو بوجھ سمجھا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے۔ والزکوٰۃ مغرما وتعلم لغیر الدین، اور دین کے علاوہ اور علوم کو خوب حاصل کیا جائے۔ جو قرآن و حدیث والا علم ہے وہ اصل سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھتے رہیں، باقی دنیا کے علوم خوب سیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ راضی کیسے ہوگا، اس کو نہیں سیکھ رہے کہ اللہ نے اپنے راضی ہونے کے کیا احکامات بتائے ہیں، اللہ کے نبی کے کیا طریقے، اس کو نہیں سیکھ رہے، صرف دنیا کے علوم ہی سیکھے جا رہے ہیں۔ وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه، مرد اپنی بیوی کا تو بڑا فرما بردار، اپنی ماں کا نافرمان۔ جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور ساری رات اس کے لیے جاگتی رہی، اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتی رہی، اس ماں کو ذلیل کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اور
اپنی بیوی کا فرما بردار بنا ہوا ہے، وادنا صدیقہ ہو واقصا ابا ہو، اپنے دوستوں کو اپنے قریب کر رہا ہے، دوستوں کو عزت دے رہا ہے اور اپنے باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ بہت بہت برا عمل ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو ایذا پہنچائے، من آذى والديه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا، جو اپنے والدین کو ایذا پہنچائے، والدین کو تکلیف پہنچائے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نفل عمل بھی قبول نہیں کرے گا اور فرض عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ قرب قیامت میں یہ ہوگا اور ہو رہا ہے کہ بیوی کا فرما بردار اور ماں کا نافرمان، دوستوں کو عزت دے رہا ہے، ان کو اپنے قریب بٹھا رہا ہے، اور بوڑھا باپ آ جائے اس کو دور کر رہا ہے، باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ ادنا صدیقہ واقصا ابا، وظہرت الاصوات فی المساجد، مساجد جو اللہ کے گھر ہیں ان کی بے ادبی ہونے لگے، اس میں آوازیں بلند ہونے لگی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ادب ہونا چاہیے، آہستہ بات کرنی چاہیے۔ مسجدوں میں تیز آواز سے بولنا اپنے گھروں کی طرح یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد وصاد القبیلۃ فاسقهم، اور قبیلے کا سردار ان کا فاسق ترین آدمی ہو، جو بہت گناہگار، دنیا کے اعتبار بہت اللہ کے حکمات کو توڑنے والا، اس کو قبیلے کا سردار بنا، اس سے فیصلے کروا رہے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا لیڈر سب سے رذیل ترین آدمی، حالانکہ قوم کا لیڈر اور سردار کسے ہونا چاہیے؟ جو جتنا زیادہ متقی انسان ہو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، جو رذیل ترین آدمی، اوروں کے بھی حقوق پامال کرنے والا، اس کو قوم کا لیڈر بنایا جا رہا، بڑا بنایا جا رہا۔ وظہرت القینات والمعازف، اور ناچ گانا اور ناچ گانے کے آلات یہ عام ہو جائیں۔ وشربت الخمور، اور شراب عام پی جانے لگے۔ ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے جو آخری طبقہ ہے وہ اپنے پہلے طبقے کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ بھئی آج تو راکٹ کا زمانہ ہے اور بہت بڑی نئی جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور نعوذ باللہ اس امت کو جو پہلا طبقہ تھا صحابہ کرام، وہ تو بالکل دقیانوسی لوگ تھے، وہ تو اونٹوں پہ سواری کرنے والے اور جو ہے وہ دیہاتی لوگ تھے، ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آج تو بہت بڑا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور جدید زمانہ ہے اور راکٹ و جہازوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کی اتباع کرنا بہت مشکل کام ہے، ان کی اتباع کیسے کریں؟ اس امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو برا بھلا کہنے لگے، حالانکہ وہ اول طبقہ، اس امت کا جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ سب سے بہترین طبقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آنے والے تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آنے والے تابعین، وہ سب سے بہترین طبقہ ہے۔ اور وہ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ وہی اقتداء کے قابل ہیں، ان کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اور اپنے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ وہ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضلین ترین انسان صحابہ کرام تھے۔ کیوں کہ کانوا ابرھا قلوبا، وہ دل کے اعتبار سے بہت نیک لوگ تھے، ان کے دل بڑے پاک تھے، ان کے دلوں میں اللہ کے غیر کا یقین نہیں تھا، ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین تھا،
ان کے دلوں میں ایمان کامل تھا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت تھی، ان کے دلوں میں اللہ کے اوامر کی عظمت تھی، ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت تھی، ان کے دلوں کے اندر تقویٰ تھا، ان کے دلوں میں توکل تھا، وہ بہت پاکیزہ لوگ تھے، عفت اور پاک دامنی والے لوگ تھے، ان کے دلوں میں جنت کا شوق تھا، جنت کا خوف تھا، جہنم کا خوف تھا، جنت کا شوق تھا، ان کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی تھی، آخرت کی رغبت تھی، ان کے دل حسد سے پاک تھے، کینے سے پاک تھے، بغض سے پاک تھے، دنیا کی محبت سے پاک تھے، یہ بالکل پاکیزہ لوگ تھے، ابرہا قلوبا، بڑے نیک دل والے لوگ تھے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور بہت گہرے علم والے تھے، انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ کی مدد کب اترتی ہے، اللہ کن اعمال سے راضی ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ انہیں معلوم تھا، ان کا علم بہت گہرا تھا، اور اقلھا تکلفا، وہ دنیا کے تکلفات سے بالکل پاک تھے، ان کی زندگی میں تکلفات نہیں تھے، خواہشات والی زندگی نہیں تھی، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مکان میں، سواری میں، سادگی والی زندگی وہ گزارتے تھے، وہ دنیا کی خواہشات اور تکلفات میں پڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ بہت سادہ لوگ تھے، سادگی ان کی زینت تھی۔ تو ایسے پاکیزہ لوگوں کے بارے میں کوئی زبان درازی کرنا، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اس پاکیزہ زمانے کے لوگوں کو برا بھلا کہنا، ان کے عمل کو قابل اتباع قرار نہ دینا، حالانکہ وہی قابل اتباع ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ 15 اعمال کی خرابیاں امت میں وجود میں آ جائیں گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور ناراض ہو کر اللہ زندگی بگاڑے گا، زندگیوں کو اجاڑے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے زمیندار ہو، دنیا کے سارے نقشے اس کے پاس ہوں۔ تو فرمایا کہ جب یہ اعمال بگڑیں گے تو فارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء، اب انتظار کرو ایسے موقع پر سرخ آندھیوں کے آنے کا، وزلزلۃ، زلزلوں کے آنے کا، وخسفا، اور زمین میں دھسانے کا، ومسخا، چہروں کے بدل جانے کا، وقصفا، آسمان سے پتھر کی بارش کے ہونے کا۔ فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقصفا وزلزلة وخسفا ومسخا وقصفا وآيات تطابق كنظام القطع سلكه فتتابع، ایسے حالات آئیں گے پے در پہ، ایسے عذاب آئیں گے پے در پہ، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جیسے دانے پے در پہ گرتے ہیں، اعمال کے بگڑنے پر ایسے حالات اللہ بگاڑے گا۔ اعمال کے بگڑنے پر دنیا کی کوئی طاقت حالات کو بنا نہیں سکتی، اور اعمال بن جائے، دلوں کا یقین ٹھیک ہو گیا، جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو گئے، اب اللہ راضی ہو کر حالات کو بنائے گا، دنیا کے حالات میں اللہ بنا دے گا، ایسے بہترین حال اللہ بنائے گا کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان سے برکتوں کو ظاہر کرے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فرمایا کہ جس کے جسم سے نکلنے والا عمل ٹھیک ہو گیا، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، غریب ہے، مالدار ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہر میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، جو بھی انسان ہے جہاں بھی رہ رہا ہے، اس کے جسم سے نکلنے والا عمل ٹھیک ہو گیا، اور اس کے دل کے اندر ایمان اترا ہوا ہے، اللہ سے تعلق اس کو حاصل ہے، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے، اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ضرور بضرور اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، اس کی دنیا کی زندگی پاکیزہ بنے گی، ایسی پاکیزہ زندگی بنے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان دے گا۔ پاکیزہ زندگی میں کیا ملے گا؟ پہلی نعمت دل کا اطمینان،
دل اس کا اطمینان سے بھرا ہوا ہوگا. گھر چیزوں سے خالی ہے لیکن دل اطمینان سے بھرا ہوا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا کہ جو ایمان والے ایمان کو حاصل کر لے, محنت کر کے اپنا ایمان بنا لے, اللہ سے تعلق قائم کر لے اور اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو نیک بنا لے, اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لے, تو ان کے دلوں کو اللہ اطمینان عطا فرمائے گا. کان کھول کے سن لو, دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ اصل ذکر ہے. اللہ کی اطاعت ہر حال میں یہ اصل ذکر ہے. جو ہر حال میں اللہ کی مان کے چلے گا, ایمان کے ساتھ اللہ اس کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا. چاہے اس کا گھر چیزوں سے خالی, اس کی جیب پیسے سے خالی, اس کے بعد دنیا کا کوئی سامان نہیں ہے, لیکن اس کے دل کو اللہ اطمینان سے بھر دے گا, اطمینان سے بھر دے گا. اور اولئک لهم الامن وهم مهتدون. باہر کی زندگی میں اللہ امن دے گا, کوئی خوف نہیں ہوگا. اگر دل مطمئن ہے اور باہر خوف ہے تب بھی آدمی پریشان رہے گا, زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. اس لیے دل کا اطمینان بھی اللہ دیں گے اور باہر کی زندگی میں امن بھی دیں گے. اور کیا دیں گے اس باقی زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کا نظام چلائیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا کہ اگر یہ بستی والے یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, اللہ سے ڈر کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں اور ایمان کامل حاصل کر لیں, ایمان بنا لیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. زمین سے برکتیں نکلیں گی, آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی, ان کے کھانے میں برکت, ان کے لباس میں برکت, ان کے مکان میں برکت, ان کی اولاد میں برکت, ہر چیز میں اللہ برکتیں ڈال دیں گے. اعمال کے درست ہونے پر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی بنا دیں گے, پاکیزہ بنا دیں گے. اور کیا اللہ دیں گے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اپنے غیبی خزانوں سے, نبی کی اتباع کی برکت سے ان کو اللہ عزت کی چوٹیوں پہ چڑھائیں گے, عزت کے اعلیٰ درجے میں اللہ پہنچائے گا. اور اللہ کیا دے گا؟ اللہ ان کی محبت سارے انسانوں کے دلوں میں ڈالے گا, یہاں تک کہ جانوروں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال صالحہ پر جو اپنے جسم سے نکلنے والے عمل کو ٹھیک کر لے, دل کے یقین کو ٹھیک کر لے, تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دے گا, یہاں تک کہ جانور بھی ان سے محبت کریں گے. ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تو دیکھا کہ سامنے شیر آ رہا ہے. اس شیر سے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, راستے سے بھٹک گیا ہوں, مجھے راستہ بتاؤ. وہ شیر فوراً رہبر بن گیا اور اس نے ایک آواز نکالی اور اس نے چلنا شروع کیا, اشارہ کیا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو. اب شیر آگے آگے اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے, اور ان کو ان کے قافلے سے ملا کر پھر دم ہلا کے وہاں سے وہ روانہ ہو گیا. شیر راستہ بتا رہے ہیں, شیروں کے دلوں میں محبت ڈال دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ راستہ بند ہے اور رش لگا ہوا ہے, تو پوچھا کہ ما بال الناس وقوف, کیا ہوا کہ لوگ کھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ اسد فی الطریق, راستے میں شیر آ گیا ہے, اس نے راستہ روک لیا ہے, اب نہ کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان سے اپنی سواری سے نیچے اترے اور اطمینان سے شیر کے پاس گئے. فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ فَعَرَكَهَا,
اس کا کان پکڑا اور پکڑ کے موڑ دی، جیسے استاد چھوٹے بچے کا کسی غلطی پہ کان موڑ دیتا ہے، ایسے شیر کا کان پکڑ کے اسے موڑ دیا اور کہا کہ دیکھو صدق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں سچ کہا ہے کہ انما سنت علی ابن آدم ما خافه ابن آدم ولو ان ابن آدم لم يخف الا اللہ لم یکلہ الی غیرہ، کہ ابن آدم پر، اس آدم کے بچے پر اسی مخلوق کو مسلط کیا جاتا ہے کہ جس کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر یہ آدم کا بچہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو اللہ کبھی بھی کسی غیر کو اس پر مسلط نہیں کرے گا۔ صحیح ہے۔ وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، اور إِنَّمَا وُكِّلَ ابْنُ آدَمَ لِمَنْ رَجَا ابْنُ آدَمَ وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَمْ يَرْجُ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَكِلْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور اس ابن آدم کو اسی مخلوق کے حوالے کیا جاتا ہے جس سے یہ امیدیں مانتا ہے۔ اگر یہ آدم کا بچہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ باندھے تو اللہ کبھی بھی اس کو اپنے غیر کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ کہنا تھا کہ دیکھو یہاں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو تم کہاں مسلط ہو گئے؟ اس لیے اگر کسی چیز میں معمول ہے تو وہ کرو، ورنہ راستہ چھوڑ دو۔ شیر اسی وقت تم ہلاتا ہوا مدینے سے باہر نکل گیا اور دوبارہ کبھی بھی شیر نے آ کے مدینے والوں کو پریشان نہیں کیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی ہو جاتا ہے۔ اللہ زندگی ایسی بنا دیتے ہیں کہ شیر بھی ان کو راستہ بتائیں، شیر بھی ان سے ڈرنے لگے۔ بھیڑیوں کا 100 بھیڑیے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھیڑیے کا کام کیا ہے؟ وہ تو بکریوں کو کھائے گا اور بکریاں اس کی غذا ہے۔ تو ایک بھیڑیا اس نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی سے کچھ بات کی اپنی زبان میں، اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا کہ آپ بھیڑی کی زبان سمجھ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ پتہ ہے کہ یہ بھیڑیا کیا کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کا رسول میں تو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھیڑیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام کی بکریوں کو کھاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، اللہ نے ہماری غذا بھی یہی بنائی ہے، آخر ہمارا بھی پیٹ ہے تو ہم غذا بھی ہماری بنائی ہے، لیکن آپ کے صحابہ کی بکریوں پر منہ مارتے ہوئے ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ اب اپنے صحابہ کرام سے درخواست کر دیں کہ ہمارے لیے کچھ بکریاں مقرر کر دیں تو ہم وہی کھائیں گے اور کسی بکری کو منہ نہیں لگائیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے مشورہ مانگا صحابہ سے، حکم نہیں کیا۔ اگر حکم کرتے تو بکریاں کیا، صحابہ تو جان دینے کو تیار تھے، لیکن مشورہ مانگا تو مشورے میں تو دل کی بات کہنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، جن بکریوں کو اپنے ہاتھ سے ہم پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کو چراتے ہیں، اتنی خدمت کرتے ہیں، اتنی نازک بکریاں بشاری، ان کو اپنے ہاتھوں سے بھیڑیے کے منہ میں کیسے دیتے ہیں؟ ہمارا دل تو نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا بھیڑیوں سے کہ جاؤ، تمہارا جہاں منہ لگے تم تو بکری کھا جانا، تمہاری وہی غذا ہے۔ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنی بکریوں کی خود حفاظت کرو۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان کے بننے پر اعمال بنیں گے، اعمال کے بننے پر اللہ حالات بنائے گا، اور اگر ایمان بگڑ گیا، دل اللہ کے غیر سے متاثر ہو گیا، اللہ کے غیر کا خوف دل میں آ گیا، اللہ کے غیر سے امیدیں دلوں کے اندر آ گئی، اور جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی رضا کے خلاف ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑ دیتے ہیں، اور ایسے بگاڑتے ہیں کہ ساری دنیا کے خزانے مل کر اس کے حالات کو بنا نہیں سکتے۔ اس لیے اپنے ایمان کے بنانے کی محنت، اعمال کو درست کرنے کی محنت، عبادات کو صحیح کرنا، عبادات کو ایسے ادا کرنا جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے خزانوں سے استفادہ کرنے کے لیے ملک اور مال نہیں دیا،
دنیا کے نقشے نہیں دیے، سونا اور چاندی نہیں دیا، بلکہ اپنے خزانوں سے استفادے کے لیے اللہ نے ہمیں احکامات دیے۔ نماز اللہ نے دی ہے، نماز پڑھ کر اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جاؤ۔ یہ نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ نمازی اللہ کے شہنشاہ کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے، نمازی اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ یہ نماز اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں پر ایسی محنت کرنا کہ نماز صحیح یقین کے ساتھ، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور فضائل کے استحضار کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ جب ایسی نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہر برائی سے روک دے گی۔ نماز کی تاثیر ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر قسم کے فحش کام سے اور ہر برائی سے روک دے گی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ساری دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں اور ساری دنیا کے مسلمان گناہوں سے بچ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں، تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنا دیں، کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو۔ اگر مسلمان نمازی بن گیا تو نمازی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن گیا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے بچا لے گا۔ اس لیے جہاں جہاں بھی ہم جائیں، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں کوئی بے نمازی میں نظر آئے۔ ہماری دعوت تو پورے دین کی ہے، لیکن نماز دین کا ستون ہے اور نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اس لیے کسی مسلمان کو بے نمازی نہیں چھوڑنا ہے، اور خود بھی اور ہر ایک کو خشوع خضوع سے نماز پڑھنے پہ تیار کرنا ہے تاکہ ہم نماز پڑھ کر اللہ کے خزانوں سے براز لینے والے بنیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، قریب رمضان آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو فرمایا کہ دیکھو اب قریب رمضان آنے والا ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تو وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر اللہ نے دن میں روزوں کو فرض قرار دے دیا اور رات کو تراویح کی نماز عطا فرما دی۔ اپنے خزانوں سے لینے کے لیے اللہ نے کتنا بہترین دروازہ کھولا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں کوئی مسلمان روزے کے بغیر نہ رہے۔ یہ کتنی بڑی عبادت اللہ نے دی ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، اپنی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، چھوڑ کیا دیا بلکہ وقت بدل لیا۔ اللہ کتنا خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، میرے بندے نے کھانا چھوڑ دیا، میرے بندے نے پینا چھوڑ دیا، میرے بندے نے خواہشات پورا کرنی چھوڑ دی، تو میرے بندے نے یہ کام میرے لیے کیا، روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں۔ اور اگر اس کو یوں پڑھا جائے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اسے مل جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ اگر غور کرو تو رمضان میں آدمی کھانا پینا چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ آپ غور کرو گے تو رمضان کے اندر کھانا زیادہ کھاتا ہے، چیزیں زیادہ کھاتا ہے۔ نہیں کہ تم بھی کھانا کھاتا ہے، سارے بدپریزی رمضان کے مہینے میں کرتا ہے۔ صرف وقت بدل لیا نا، صرف وقت بدلا ہے۔ پہلے صبح ناشتہ کرتا تھا، پھر دوپہر کو کھانا کھاتا تھا، پھر رات کو کھانا کھاتا تھا، اب فجر سے پہلے کھا لیا، سحری کر لی۔ سحری کرنا بھی عبادت، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا بس،
باقی مغرب کے وقت میں فری کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا پی رہا ہے، اور مغرب سے لے کے صبح صادق تک جتنا جو بھی کھانا چاہے کھا سکتا ہے. تو حالانکہ اس نے وقت کو بدلا ہے اور بہت کھا رہا ہے، اس میں روزی بڑھا دی گئی ہے اس کی، لیکن اللہ اتنے قدردان ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بندے نے کھانے کا وقت بدل لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میرے بندے نے کھانا چھوڑ دیا، بیچارے نے کھاتا ہی نہیں ہے، پینا چھوڑ دیا، حالانکہ کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے، لیکن اللہ اتنے قدردان ہے کہ میرے بندے میرے لیے کھانے کا وقت بدل دیا ہے، تو اب میں اس کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا. اس لیے بھائی رمضان کے مبارک مہینے میں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہر حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور حلال اللہ کے حکم کے مطابق حلال کھانا پینا بھی رمضان میں چھوڑ دینا ہے. جو رمضان کے ایک مہینے میں اپنے آپ کو جسے حرام سے بچا رہا ہے، حرام سے بھی اللہ کے حکم کے مطابق ایک وقت تک اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے 12 مہینے اس کو اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی عطا فرمائے. رمضان صحیح انداز سے گزار لیا تو رمضان کی خاصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ اس سے متقی انسان بنانے کے لعلکم تتقون. یہ رمضان کا روزہ یہ بھی اللہ کے خزانوں سے برائت لینے کا ذریعہ ہے. اور رمضان میں زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی بہت بڑا فریضہ ہے. اللہ نے مسلمانوں کے مال میں، مالداروں کے مال میں اتنی زکوٰۃ فرض کی ہے، اتنی مال کی مقدار فرض کی ہے زکوٰۃ کی، کہ اگر سارے مسلمان زکوٰۃ دیں صحیح طریقے کے ساتھ تو دنیا کے اندر کوئی کافر نہیں رہے گا اور کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا. اگر مالدار اپنی زکوٰۃ کو صحیح طرح ادا کر دے اور صحیح مصرف تک پہنچا دے تو کوئی فقیر نہیں بچے گا مسلمان. اس لیے زکوٰۃ کو خوشی ادا کرنا، اس لیے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ کل قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر مسلط کیا جائے گا، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال خود بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور باقی سارے مال کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. زکوٰۃ رمضان کے بعد حج کا مہینہ آ رہا ہے. جن کو اللہ نے حج کرنے کی استطاعت دی ہے اور حج پہ فرض ہو گیا ہے وہ حج کرنے میں تاخیر نہ کریں. یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اس حج کی برکت سے اللہ حاجی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، سیر و تفریح مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ کے رضا کے لیے حج کیا اور حج کے اندر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اپنی خواہش کو بھی پورا نہیں کیا، احرام کی حالت میں کوئی شہوت کا کام نہیں کیا، تو فرمایا جس کا حج صحیح ادا ہو گیا یہ جب حج کر کے واپس آئے گا یہ ایسے واپس آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو چنا ہو، سارے گناہ اس کے معاف. اور حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس سے فقر کو ختم کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ. آپ نے فرمایا حج اور عمرے کو پے در پہ کرو. یہ حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ سارے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور فقر اور محتاجی کو بھی ختم کرتا ہے. ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی میں اگر سونا ڈالا جائے، چاندی ڈالی جائے تو آگ کی بھٹی سونے کی کھوٹ کو ختم کر دیتی ہے، چاندی کی کھوٹ کو ختم کر دیتی ہے. ایسے ہی حج اور عمرہ یہ تمام کے تمام گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے اور انسان کے فقر اور محتاجی کو بھی ختم کر دیتا ہے. اتنی بڑی اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ ہے یہ حج، اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ ہے. جو مال حج پہ خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں واپس لوٹا دیتے ہیں اور حاجی کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم اغفر للحاج ولمن دعا له الحاج. اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اس کی مغفرت فرما. اس لیے حج کے فریضے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ ساری بڑی بڑی عبادات ہیں
اللہ کے خزانوں سے برکت لینے کا ذریعہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہر حال میں اللہ کے احکامات ہیں، ہر حال میں اللہ کے اوامر ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام والی مبارک زندگی ہے، معاملات میں بھی اللہ کے احکامات ہیں، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، کسی سے قرض لیا ہے اس کے قرض کو ادا کرنا ہے، کسی کی امانت ہے امانت کو ادا کرنا ہے، اور اسی طرح خرید و فروخت کرنی ہے تو خرید و فروخت بھی، تجارت بھی سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو تجارت میں سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور امانت داری سے کام لیتا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عمران سمحن اذا باع وسمحن اذا اشترى وسمحن اذا اقتدى، اللہ اس تاجر پر رحم کرے کہ جب وہ خریدے تو نرمی کے ساتھ خریدے، بیچے تو نرمی کے ساتھ بیچے، اپنے حق کا مطالبہ کرے وہ بھی نرمی کے ساتھ کرے۔ تاجروں کے لیے احکامات، کسی نے وعدہ کیا ہے اس کے وعدے کو پورا کرنا ہے، ٹال مٹول نہیں کرنی ہے، جو زبان سے بول بولے سچا بول بولے، امانت رکھوائی کسی نے امانت پہ خیانت نہ کرے، گالی گلوچ سے بات نہ کرے۔ یہ سارے معاملات کو بھی سکھایا گیا کہ مسلمان معاملات کرتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہے، یہ معاملات اس کے اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے، نبی کے طریقے پر ہوں گے، ان معاملات کے ذریعے بھی یہ اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنے۔ جس نے فرمایا من اقال اللہ عثرات یوم القیامہ، جو اپنے سودے کو واپس لے لے۔ ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی چیز خرید کر گیا، اب اس کو وہ چیز پسند نہیں آئی، وہ آگے واپس کر رہا ہے، اس نے اپنا سودا واپس دے دیا بغیر چو چرا کے، اور اس کے پیسے واپس دے دیے، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج تو لوگ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی خرید چیز واپس نہیں ہوگی، اگر کوئی واپس کرنے آ جائے تو کہتے ہیں اپنی چیز بدل دیں گے آپ کو، ہم یہ کپڑا بدل کر دے دیں گے، اس کپڑے کو واپس نہیں لیں گے، اور جب بدلتے ہیں تو پہلے سے زیادہ اور پیسے لے لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ معاملات اللہ نے احکامات بتائے، نبی نے طریقہ بتایا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک آدمی آپ کا سودا واپس لے کر آ گیا، اب آپ واپس کر لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جاؤ۔ معاشرت، رہن سہن، ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، شادی غمی، یہ سب اللہ کے اوامر کے مطابق ہو۔ مسلمان اپنی معاشرت کو نبی کے طریقے میں بنائے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے والا بنے گا۔ ہمارے معاشرت پاکیزہ ہو، ہماری معاشرت حضور پاک علیہ السلام کے طریقے میں ہو، ہماری معاشرت میں اتباع سنت ہو، لباس سنت کے مطابق، کھانا سنت کے مطابق، شادی سنت کے مطابق۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان من اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ کتنا پیارا اصول بتایا ہے۔ غریب سے غریب آدمی، مالدار سے مالدار آدمی اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی شادی آسانی سے کر سکتا ہے، سادہ طریقے کے ساتھ۔ شادی سادہ ہو، آسان ہو، مختصر ہو اور جلدی ہو، یہ چار کام ہونے چاہیے۔ شادی جلدی ہو، آسان ہو، سادہ ہو اور مختصر ہو، تو برائی کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، برائی کرنا مہنگا ہو جائے گا۔ آج شادی کرنا مہنگا ہو گیا، مشکل ہو گیا، تکلفات سے بھر گیا، تو برائی کرنا آسان اور سستا ہو گیا۔ اس لیے اپنی شادیوں کو سادہ کرنا، اپنی معاشرت میں سادگی لے کر آنا، سادگی کھانے میں، پینے میں، مکان میں، سواری میں، رہائش میں، سادہ زندگی۔ اس لیے کہ البذاذۃ من الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا سادگی ایمان میں سے ہے۔ سادگی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ غریب آدمی سادہ زندگی گزار رہا ہے، بلکہ سادگی ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان والا سادہ زندگی گزارے گا۔ سادگی کا مطالبہ غریب سے بھی ہے، مالدار سے بھی ہے۔
جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا دنیا کی چیزوں سے دل اٹھتا چلا جائے گا، دنیا کی بے رغبتی دل میں آئے گی، دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی، دنیا کا شوق ختم ہو جائے گا، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا، جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو دل کے اندر دنیا کی بے رغبتی آ جاتی ہے اور جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں آدمی لگ جاتا ہے۔ تو سادہ زندگی، قناعت والی زندگی ہماری معاشرت میں، اور ہماری معاشرت میں عدل و انصاف، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کے حق کو نہیں کھانا، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا، ہر ایک کے حقوق معلوم کر کے حقوق ادا کرنا، یہ عدل ہے، اور لوگوں کے حق تلفی کرنا یہ ظلم ہے۔ اور ہماری معاشرت میں احسان ہے، اوروں کے ساتھ احسان کرو، احسنوا فإن اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کی معاشرت میں ایثار ہے، اپنے حق کو قربان کر کے اوروں کے حقوق ادا کرنا، خود بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھانے کھلانا، اوروں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام کی اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ خود بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھانا کھلانے والے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا کر اللہ کے خزانوں سے لینے والے بندے، اخلاق اعلیٰ ہو۔ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو اعمال میں انسان کے اچھے اخلاق ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، انصاف ہوگا، کسی میں ظلم نہیں ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو توڑا جائے گا اور اعمال کا جو وزن ہوگا وہ بقدر اخلاص اور بقدر اچھے اخلاق کی ہوگا۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، اچھے اخلاق ہوں گے، اس کا اعمال نامہ وزنی ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، اور اخلاق کو اعلیٰ بنانے کے لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا، نرمی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نرمی، درگزر، معاف کرنا، درگزر کرنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، تواضع کے ساتھ پیش آنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اوروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کی حقارت ہمارے دل میں نہ ہو، کسی کے لیے ہمارے دل میں بغض نہ ہو، کسی کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہ ہو، کسی مسلمان سے ہمیں حسد نہ ہو، ہر مسلمان کے ساتھ ہم محبت کے ساتھ ملنے والے بنے، ہر مسلمان کا اکرام کرنے والے بنے، اور جو اگر کوئی مسلمان نہیں ہے ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بنے، عام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اور اخلاق کا معیار کیا ہے کہ صل من قطع، جو تمہارے ساتھ توڑے ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ آپ بہت عظیم اخلاق والے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ کے کافر جنہوں نے 13 سال مکے میں آپ کو اذیت پہنچائی، آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے صحابہ کو 13 سال مکے میں تکلیف پہنچائی، پھر مدینے آنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، 8 سال تک مدینے میں بہت تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے، 21 سال تک آپ پہ ظلم کیا، آپ کے خاندان پر، آپ کے صحابہ کرام پر۔ جب آپ سن 8 ہجری میں مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ 10,000 کا لشکر لے کر، تو آپ چاہتے تو سارے کافروں سے ان کا پورا انتقام لیا جاتا، ان کے ایک ایک ظلم کا انتقام لیا جاتا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے مخاطب ہو کے پوچھا
کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ آپ تو بڑے کریم ہیں، ابن کریم ہیں، آپ تو بہت اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، بازار میں بیچا گیا، کتنی زیادتی آپ کے ساتھ کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سارے بھائیوں کو کیا کہا تھا کہ آج میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا، جاؤ میں نے معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تمہیں آج یہ کہتا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ تمہیں اللہ معاف کر دے۔ اتنے بڑے ظالموں کو آپ نے معاف کیا، یوسف علیہ السلام نے 11 بھائیوں کو معاف کیا، اللہ کے نبی نے سارے مکے کے کافروں کو معاف کر دیا، بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا۔ تو ہم بھی اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں، اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق کی وجہ سے ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اچھے اخلاق سے بھی اللہ کے خزانوں سے براہ راست دینے والا بنے۔ اور بھائی کوئی عمل بھی، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، کوئی عمل بھی اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ عمل اخلاص کے ساتھ نہ ہو۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ بڑے بڑے اعمال لوگ لے کر آئیں گے، قیامت کے دن ساری جان لگا دی، سارا مال قربان کر دیا اللہ کے دین پر، ساری زندگی قرآن و حدیث کو پڑھانے میں لگا دی، دین کو پہنچانے میں لگا دی، لیکن نیت خراب تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی تعریف لینے کے لیے ان بڑے بڑے اعمال کو کیا، تو کل قیامت کے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان سارے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکا جائے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ شیطان ہماری نیت کو خراب نہ کر دے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، ہر انسان کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو ہر عمل اللہ کے قبول ہو جائے گا۔ اگر نیت میں اللہ کے رضا کے علاوہ کوئی اور چیز آ گئی تو وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیج رہے تھے کہ معاذ اخلص العمل یکفیک منہ القلیل، اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ روانہ ہوئے، یمن گئے اور جا کر دین پھیلایا، پھر اور وہیں تھے تو اللہ کے نبی دنیا سے وصال کر گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب حضرت معاذ کی واپسی ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام کی قبر پہ حاضر ہوئے، روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور وہاں بیٹھے ہوئے آپ کو سلام پڑھا اور اس کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر ہوا، حضرت عمر نے پوچھا کہ یا معاذ ما یبکیک، اے معاذ تمہیں کون سی بات رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو معاذ نے فرمایا کہ یبکینی حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ حدیث جو میں نے اللہ کے نبی سے خود سنی ہے وہ حدیث مجھے رلا رہی ہے۔ اور وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان یسیر الریاء شرک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ ومن عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، اور جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی نہیں کرنی۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ ہر مسلمان اللہ کے ولی، جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اس لیے مسلمان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ دشمنی کسے کرنی ہے؟ شیطان سے اور نفس سے اور شیطان کے چیلوں سے۔ اللہ کے ولی سے کوئی دشمنی نہ کرے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا اللہ سے اعلان جنگ، بتاؤ اللہ سے جیت سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ان